سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع پہچان مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے دوران یا نماز کے انتظار میں جب تشبیک وغیرہ کی جائے یا انگلیاں چٹکائی جائیں تو اس صورت میں نماز کا یا وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز کے انتظار میں ہے تو فعل مکروہ تحریمی ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، اور نماز میں اگر ایسا کیا تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ جان بوجھ کر کیا تو سجدے سہو سے بھی اس کی ترافی نہیں ہوگی۔ بے خیالی میں ہو گیا، انہیں مسئلہ پتہ نہیں تھا اس لیے کیا تو یہ بے خیالی میں نہیں ہوا نا، قصدن ہوا، سیکھا کیوں نہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، نماز میں توابع نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے لیے جا رہا ہے راستے میں کیا تب بھی مکروہ تحریمی ہے، مسجد کے لیے جو نکلا ہے تاکہ نماز پڑھے تب بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ نہ نماز کے انتظار میں، نہ توابع نماز میں نہیں ہے، نہ نماز میں، اب یہ کہ جیسا بھی اس وقت بیٹھے ہوئے نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ضرورت ہے تو مباح ہے، انہیں کرنا نہ کرنا یکساں، نہ ثواب نہ گناہ، اور مکروہ تنزیہی میں بھی گناہ نہیں ہوتا، بچنا بہتر ہوتا ہے۔ وضو اپنی جگہ پر جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ Ali Tahir Attari from Jamiatul Madina, Birmingham. Ya Sayyidi, my question is, for example, when I come to Fazan Madina, Karachi, and I see a certain Islamic brother or a certain scene happens in front of me, and in my mind I'm thinking, I've seen this before, but I cannot recall it properly. In English we call this deja vu. My question is there any Islamic ruling upon this, or has Islam told us anything about such a thing? یہ علی طاہر ہیں جامعۃ المدینہ برمنگھم سے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے میں فیضان مدینہ آیا تو کسی ایک شخص کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کو پہلے دیکھا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں آتا کہ ذہن میں جیسے کبھی دیکھا ہے۔ اور یہ ایسی چیز کبھی کبھار ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی سچویشن میں ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا پہلے ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوتا، بس لیکن وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہے۔ تو اس کو انگلش میں ڈیجا وو کہتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اسلامی طریقے سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ امیر علیہ سنت صاحب، یہ جو انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کو دیکھا تو لگتا ہے کہ ان کو کہیں دیکھا، جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یار آپ کو کہیں دیکھا ہے، اب یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ بیچارے کو یعنی خود شرمندہ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی تو یاد کیوں نہیں رکھا جب دیکھا ہے تو، اب وہ اس کو بھی یاد دلا کہ تمہیں کہیں دیکھا ہے، اب وہ بھی تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا لگے تو؟ یہ تو مجھے بھی اس کا یوں واسطہ پڑتا ہے، مجھے پہچانا، یہ بھی آزمائش ہے۔ کیا وہ بولوں گا نہیں پہچانا تو اس کو یوں ہوتا ہوگا مجھے بھول گئے، فلاں بار ملاقات تو فلاں ملاقات، پھر وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہے، لیکن اب ہوتا ہے کیا کرے۔ اس لیے وہ اس طرح کے یعنی کہ سوال جواب کرنے کے بجائے آدمی مطلب بول دے کہ میں فلاں ہوں، شاید اس میں آسانی ہے۔
तारुफ करवा दे अपना, कि आपको कहीं देखा है, इस तरह भी बोलते हैं तो वजाहत कर देगा हाँ मतलब मैं फुला हूं, लेकिन ये कि पूरा याद बातों नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई इस्लामी भाई मुस्तकिल इमामा पहनता है, यानी मुस्तकिल सुन्नतों भरा ये लिबास पहनता है, तो ना चंद उसको अजीब सी नज़र से देखते हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं बिलखसूस पंजाब के चंद एक जो जामियात हैं उनमें इस तरह का भी लफ्ज़ बोला जाता है, और इस सूफ़ी इस तरह का ना। तो इस हवाले से अगर आपकी तरफ से एक मुख्तसर सा क्लिप बन जाए तो ये मेरे ख्याल से उन इस्लाम भाइयों के लिए भी काफ़ी कारआमद होगा जो अभी भी आपकी मोहब्बत में सुन्नतों भरा लिबास पहनते हैं, मुस्तकिल घर में भी जाएं 8 से 1 बजे तक, क्योंकि हमारी क्लास होती है। तो अगर 8 से 1 बजे के बाद ही वो इमामा पहने, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों की भी पाबंदी करें, तो उनके लिए ये काफ़ी इसमें ढारस होगी अगर आपकी तरफ से इसमें क्लिप बन जाए तो। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अब अगर कोई इस्लामी भाई हर वक्त भाई मामा रहता है, सुन्नतों भरा लिबास पहनता है, तो बाज अगर इस्लामी भाई उसको इसलिए सूफ़ी कहते हैं कि इन्हें बतौर चिड़ अगर उसको सूफ़ी कहते हैं तब तो ज़ाहिर है कि गुनाहगार होंगे कि उसका दिल दुखता है ना, दिल आज़ारी होती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो सुन्नतों भरा लिबास पहने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दस्तार इमामा शरीफ अपने सर पर सजाए, उसकी तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि इसका मजाक उड़ाया जाए। बल्कि खुद जो इस तरह कर रहे हैं उनको भी जाए कि वो भी अपने आप को सुन्नतों के सांचे में डालें और सुन्नतों पर अमल करें। आप अगर तलबाए किराम के बारे में ये पता चला तो ये जो दीनी मदारिस के तलबाए किराम होते हैं ये तो कल के उलमा के रहनुमा हैं, इन्हें तो वाकई वो सुन्नतों भरा लिबास और वो अंदाज रखना चाहिए कि एक इनका तशख़्ख़ुस जो है मजहबी तशख़्ख़ुस उभर कर सामने आए और लोग इनसे रुजू करें और इनसे इक्तिसाब फैज़ करें, इनसे दीन हासिल करें, दीन की मालूमात हासिल करें। तो ऐसा हरगिज़ ना किया जाए। मदनी मुज़ाकरात की पाबंदी करें, तमाम तलबाए किराम और हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में भी हाज़िरी दें, पाबंदी से मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बने, नेक आमाल पर अमल करें, नेक आमाल के मुताबिक अमल करके इसका रिसाला पूरा करके अपने ज़िम्मेदार को जमा करवाएं। 12 दीनी काम आपके ही हैं, मिलजुल के करें, इल्म दीन हासिल करें, अपनी तालीम पर भी ध्यान दें, दावत इस्लामी में काम भी करते रहें, तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ न दें। अगर किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम किसी को तकलीफ तो ना ही दें। इसमें वाइट सूट में वो ये दलील बनाते हैं कि यार मेरे लिए सुन्नत ने तो आप इजाज़त दे दी है, तो इस हवाले से भी अगर थोड़ा सा मुख्तसर बता देना, क्योंकि पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में ये आपने कहा था कि ये इसको हम सुन्नतों भरा लिबास कहेंगे, यानी मदनी सूट वाले, पहले हम मदनी सूट कहते थे, आपने इसमें फिर वो मदनी मुज़ाकरे में लाइफ में वो देख रहा था, उसमें आपने ये कहा था कि ये सुन्नतों भरा लिबास अब इसको कहा जाए तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। सफ़ेद लिबास के फ़ज़ाइल मौजूद हैं अहादीस मुबारका में। अच्छा, अब ये तंजीमी तौर पर देखिए, ना सफ़ेद लिबास ज़रूरी है, ना इमामा शरीफ ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सुन्नत है, हम मतलब सुन्नतों भरी तहरीक है, हम तरगीब दिलाते हैं। अब अगर कोई सफ़ेद लिबास नहीं पहनता, रंगीन पहनता है और टोपी पहनता है या नंगे सर ही रहता है, तो हम इन पर ज़रा सख्ती तो नहीं करते, पेंट शर्ट वालों पर भी सख्ती नहीं करते, शेव्ड होते हैं इनके पर भी सख्ती नहीं करते, हम सबको तरगीब देते हैं। तो आप भी तरगीब दें, ज़्यादा मतलब है कि जोश में भी ना आए, जज्बात में भी ना आए। हमें मतलब उनसे ज़्यादा की शिकायतें खासकर कि जो बेचारे सुन्नतों भरे लिबास पहनते हैं उनको सूफी कहकर चिढ़ाते हैं। मेन पॉइंट ये है, हाँ ये दौरान तालीम पहनते हैं सर, दौरान तालीम ये इमामा बांधेंगे, सफ़ेद लिबास पहनेंगे, लेकिन बाद में इनकी टोपियां देखकर मॉडर्न लोग शर्मा जाए। बात बहुत ऐसे ऐसे इनके स्टाइल होते हैं कि मत पूछो बात। ऐसा ही है, जो मुस्तकिल भी बाज़ औक़ात पहनने वाला होता है ना,
تو وہ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ امامے کی بجائے وہ اسی ٹوپی پر ہی آ اور جاتا ہے. یہ ٹوپیاں بکنا بند ہو جائے نا، خدا کرے کوئی ایسا انقلاب آ جائے ٹوپی والوں نے. اب ظاہر شرن ہم ان کو روک نہیں سکتے، ورنہ میں تو روک دوں یہ ٹوپیاں مت بیچو یار، کیوں ہمارے امامے چھین رہے ہو یار سروں سے. لیکن اب کریں کیا، ان ٹوپیوں نے بڑا حرج پیدا کیا ہے. ان خوبصورت ٹوپیوں نے امامے کی جگہ یہ ٹوپی نہیں ہو سکتی. جیسے مسواک سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اب چاہے کیسی ہی مطلب ٹوتھ پیسٹ اور کیسا ہی برش آ جائے، بہترین برش دنیا کا، بہترین ٹوتھ پیسٹ دنیا کی، ایک 10 روپے والی مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ مسواک کو سنت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اور اس کو سنت کا ٹائٹل نہ ملا ہے نہ ملے گا. تو اس لیے مطلب اب امامہ شریف اپنی جگہ پر، یہ خوبصورت ٹوپیاں اپنی جگہ پر، سادہ ٹوپی جو ہے بہرحال اب میں کیا عرض کروں، لیکن یہ کہ امامہ شریف جو ہے یہ افضل ہے، سنت ہے، اور اس کو عام ہونا چاہیے، عام رہنا چاہیے. اور ٹوپی پہننا گناہ نہیں ہے، ٹوپی پہننا بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن یہ میں خوبصورت ٹوپیاں ہیں نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ پتہ نہیں ان کو سنت کہا جائے کیا کہا جائے. امامے کے بدلے یہ ٹوپی اب رائج ہو گئی ہمارے یہاں. تو میرے کو یاد آ گیا کہ ٹوپی پہننا سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ٹوپیاں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، تو وہ سر مبارک سے بالکل لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اتنا برکت لیتی تھی، بالکل ہر طرف سے چمٹی ہوئی، لپٹی ہوئی. اور ابھی یہ دوسرا انداز ہو گیا، یہ خوبصورت ٹوپیاں. لیکن دیکھو میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا، میں نے اپنا درد بیان کیا کہ اگر امامے کی جگہ اس کو دے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سيدنا الشيخ، أولا نشكركم ونشكر على جهودكم المباركة وخدمتكم للإسلام والمسلمين. آمین. الأخ عبد الرحيم من الصومال، عبد الرحيم بن شاه حسن الغريولي القادري الإدريسي، الحمد لله، وإقامتي في لندن، وأنا جئت الآن من لندن. الحمد لله سيدي، تعلمنا أعمال الدعوة الإسلامية، وتعلمنا أيضا شعار الدعوة: علي إصلاح محاولة نفسي وجميع أناس العالم. فجان اولاً تو انہوں نے دعوت اسلامی کے دینی مدنی کاموں کو سراہا اور شکریہ ادا کیا. ان کا نام عبد الرحیم، اصل تعلق تو ان کا صومالیہ سے ہے، مگر اس وقت لندن میں رہائش پذیر ہیں، اور لندن میں جی، لندن یو کے میں. ماشاء اللہ. اور انہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام یاد بھی کیے ہیں، اور مدنی مقصد بھی انہوں نے سیکھا ہے. سبحان اللہ. مدنی مقصد ابھی انہوں نے بیان کیا عربی زبان میں، اور اب 12 دینی کام بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں. آپ بات ہے. الحمد لله. وتعلمنا الأعمال اليومية الخمس، وتعلمنا الأعمال الأسبوعية الخمس، وتعلمنا الأعمال الشهرية. الحمد لله. ونرجو أن نطبق هذه الأعمال حينما رجعنا إلى لندن وإلى الصومال أيضا. 5 یومیہ، 5 ویکلی اور 2 منتھلی انہوں نے دینی کام سیکھے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جب میں لندن واپس لوٹ کے جاؤں گا تو ان مدنی کاموں کو وہاں پر کرنے کی کوشش کروں گا، اور صومالیہ میں بھی انشاءاللہ. وہاں تو اپنا عیسائی بھائی بھی ہیں، ویسے ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کرنا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. صومالیہ کا بتا رہے تھے کہ مدینہ شریف سے بھی پہلے اسلام وہاں پہنچ گیا تھا. صومالیہ کا بتا رہے تھے. ماشاء اللہ. یہ بتائیں الحمد لله. وہاں کے اگر صحابہ ہیں، اب صحابی تو زیارت کی صحبت ملی یا کیا، یہ پھر اشکال تو رہے گا. الحمد لله. الحمد لله. پھر سرکار کی زیارت ہوئی تھی ان کو. نعم. سبحان اللہ. ما شاء الله. ما شاء اللہ. مرحبا سيدي. الفقير إلى الله اتصل بأهل الطرق وهو ما زال طفلا. الحمد لله. بدأت المجاهدة من حين صغري، والآن عمري 40 سنة ولم أصل إلى الله. وكيف الوصول إلى الله وإلى رؤية رسول الله يقظة؟ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی یہ دین سیکھنے میں لگ چکے تھے، کم سنی کی عمر سے، اور اب ان کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی ہے.
सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला तक अभी तक नहीं पहुंच सके, तो अल्लाह वसूल इल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हो सकता है? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जागते में, यानी कि हालत बेदारी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे की जा सकती है? सुभान। वल्लस्वा मिन हादा, ये सारे मतलब इन्होंने 40 साल निकाले, मैंने माशाअल्लाह। कौन सदी गुजार दी तकरीबन, ये मुझे भी हासिल नहीं हुआ अभी तक, तो मैं इनको क्या तरीका बताऊंगा? नाम 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 لا إله إلا الله. هذا من تواضعكم يا سيدي. وأسوأ من هذا سيدي يعني أنهم أقاموني مقام الوالد وجعلوني شيخا وأنا لست بشيخ وحتى لست بمريد، ما وصلت درجة المريد، والناس يظنونني أنني شيخ وتعبت في هذا وأنا لم يعني لست حتى مريد. كيف أسوي؟ هل يعني أفر من الجماعة أو أمكث فيها؟ ماذا أسوي؟ इनके सवाल का खुलासा ये है कि लोग मुझे शेख कहते हैं, मैं तो आजिज़ी इख्तियार, मैं तो मुरीद का दर्जा भी नहीं रखता। इस तरह करके इन्होंने बयान किया कि मैं शेख नहीं हूँ, तो मैं कैसे उस जगह से चला जाऊँ और आपके पास यहाँ पर रुकूँ? इनके वालिद साहब भी जो हैं वो शेख तरीक़त थे, तो ये कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद साहब की जगह पर लोगों ने वो बिठा तो दिया है, तो अभी मैं वो शेख बन भी नहीं सका, बल्कि मुरीद भी नहीं बना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने थका दिया है। तो अब मुझे इस बारे में रहनुमाई करें कि मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में कैसे मुझे इस्तिकामत मिले, और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रहते हुए मैं कैसे मुरीद कामिल बन सकूं। सुभान अल्लाह। जो शाख फलों से लदी होती है ना, वो झुकी रहती है, जिस शाख में फल नहीं होते वो अकड़ती है। तो तवाज़ो अच्छी चीज़ है, इज्ज़ो इनकिसार। जिस दिन हमें लगे ना कि हम कामिल हो गए, तो उस दिन समझो कि हमारी नाकामिलियत की इब्तिदा हो गई। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे, और आपके सदके मुझे भी कुछ अता हो जाए। बारकल्लाहु फीकुम वल्लाहु यक़बल मुरादक व बिसदक़तिकुम अना आख़ुज़ु शैअ मिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला। شكرا يا شيخنا، ونريد المدد والنظر منكم، والنظرة منه إن صحت إليه على سبيل ود بإذن الله تغنيه. نظرتكم تغنينا إن شاء الله، ونرجو أن تخرجنا من هذا العالم الحسي إلى العالم المعنوي. انظرونا بالنظرة. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہم پر ایک خاص نظر فرما دیں، اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی آپ کی خاص نظر کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ نظر کا منتظر میں خود بیٹھا ہوں، کسی کی نظر پڑ جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مسجد الخیف جو مینا شریف مسجد ہے، وہاں صف میں آ جا رہے تھے، عادت دورہ فرما رہے تھے، اور کسی نے شاید پوچھا ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں آپ آنا جانا، فرمایا کہ میں کسی کی نظر ڈلوانا چاہتا ہوں، نظر ڈلوا رہا ہوں۔ تو جب ان بڑوں کی یہ شانیں ہیں کہ نظر، تو یہ کہ اب میں بھی نظر کا منتظر ہوں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت بھی کیسے ملے اور کیسے عمل بڑھے؟ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو دعا کرتے رہیں، پھر عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ صحبت کا اثر تو پڑے گا، اور دعوت اسلامی کے کام کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، بیان کریں گے، درس دیں گے، مدنی قوافل میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کہ دعوت اسلامی عادی ہو جائیں گے، اس استقامت کے بھی اسباب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ إن شاء الله عز وجل حينما تعملون أمور الدعوية والدينية مع المركز الدعوة الإسلامية، ومع ذلك إذا أن تستمر بالدعاء وتجلس مع مسؤولين ومع أهل المركز الدعوة الإسلامية، إن شاء الله عز وجل يكون الاستقامة، وإن شاء الله يكون الجهد إن شاء الله عز وجل. ما شاء اللہ، اللہ پاک برکت دے، اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ فنافل رسول کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ فنافل رسول کی مختلف تعریفات بزرگوں نے کی ہیں، جن میں ایک تعریف یہ ہے، حضرت امام سراج الدین رفاعی مخدومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری و باطنی طور پر ہمیشہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ رکھے، ہر وقت اور ہر کام میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پیش نظر رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے تمام معاملات کا وسیلہ، تمام اسرار و رموز یعنی رازوں کا مرکز اور ہر مشکل کو حل کرنے والا سمجھے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک کی ہر مدد، ہر عنایت اور ہر عطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہر ایک کو مل رہی ہے۔ الغرض صرف پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، آپ ہی کے تصور میں گم رہے اور آپ ہی کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ فنا فی الرسول کی تعریف انہوں نے بیان کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم بوسی صحابہ کرام نے فرمائی۔ ابو داود نے زارع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، یہ بھی اس وفد میں تھے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم مدینے پہنچے، اپنی منزلوں سے جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں ہاتھ چومنے اور گلے ملنے کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ موجود ہے، یہ حدیث پاک، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ فتح رضویہ شریف جلد 22 پر ہے۔ محدث حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی کہ ایک صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومنے کی درخواست کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے۔ یہ حاکم بہت بڑے محدث ہوئے، آپ نے حدیثوں میں دیکھا ہوگا بریکٹ میں حاکم لکھا ہوتا حوالہ۔ میرا نام علی رضا اور میں بھائی پیرو پنجاب سے مدنی قافلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ پاپا جان سوال، کتنے مدنی قافلے میں آپ کے؟ پاپا 9 بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، 9 بھائی ہیں نا، تو ان کو اسلامی بھائی بنا دو نا۔ اسلامی بھائی پاپا۔ سبحان اللہ۔ پاپا یہ عرض ہے کہ درود پاک کے جو فضائل عربی میں پڑھنے پہ آئے ہیں، اگر اردو میں پڑھیں تو بھی یہی فضائل حاصل ہوں گے؟ بے حساب بخشش کی پاپا دعا فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، وہ بعض درودوں کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں، بعض جیسے درود ابراہیم یہ سب سے افضل درود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اردو میں بھی سلام ہم کریں تو ثواب تو ملے گا، اور جو حدیثوں میں جو صیغے آئے درود شریف کے انڈر وہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر اگر بزرگوں سے جو منقول ہیں، ان کے بھی بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے وہ جو درود شریف لکھتے ہیں تو ان میں بھی ثواب ملے گا۔ اور ہم اگر کوئی درود شریف یعنی کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، ہے نا، یہ ہم نے کہا درود شریف تو یہ بھی ہوا، یہ سلام ہوا، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، یہ درود و سلام ہے، ثواب اس میں ملے گا۔ لیکن اب وہ بزرگوں کے جو نسبت کے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یا عربی زبان اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہے۔ پھر جیسا اخلاص، جتنا اخلاص، جیسی نیت، جیسا سوز، تو یہ کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ثواب میں کچھ حساب کتاب رہے اس کا۔ یوں جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی بزرگ کا لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، تو ہم نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو لاکھوں سلام پہنچیں گے سرکار کو، ہم کو لاکھوں سلام پیش کرنے کا ثواب ملے گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، تو یہ ہم کو کروڑوں درود بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی مصرعہ ہے، اردو زبان میں ہو، فارسی میں، جس زبان میں بھی ہو، درود و سلام ہم عرض کریں گے، ثواب کے حقدار بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول